آج کے سبق میں ہم خط وسام کے پہلے 3 حروف الف، بے اور جی کو قدم بقدم بنانا سیکھیں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر۔ تو دوستو ہم آ گئے ہیں موبائل کی اسکرین پر۔ ہمارے سامنے یہ انفائنائٹ پینٹر کھلا ہوا ہے جس کے تمام ٹولز اب پڑھ چکے ہیں، اور ان تمام ٹولز کو امید کرتا ہوں آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی اور اچھے سے پریکٹس کی ہوگی، تاکہ اس میں کیلیگرافی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اب ہم انشاءاللہ العزیز خط وسام کے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ کچھ لائنیں کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ ہم حروف جو ہیں اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ میں مثال کے طور پر یہاں پر لائن کھینچ رہا ہوں، لیکن یہ لائن نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس کو میں یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا۔ اوکے، نظر نہیں آ رہا تو کیا کریں، ہم برش چینج کر لیتے ہیں۔ یہاں سے کیلیگرافی کا برش اٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی یہ والا اٹھا لیتے ہیں۔ اصل میں جو پینٹر ایپ میرا تھا وہ جو ہے تبدیل ہو گیا ہے، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور یہ میں نے اٹھا لیا تھا، تو کوئی بات نہیں، ہم اسی کو ہی استعمال کریں گے اپنے اس کے لیے، لائنوں کے لیے۔ لیکن یہ بھی لائن صحیح نہیں کھینچ رہا ہے، تو یہ والا میں اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تقریباً یہ انشاءاللہ لائن صحیح کھینچے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ لائن کیوں کھینچ رہا ہوں میں، تو یہ اس لیے کہ ظاہر ہے جو عربک حروف ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ یہ خط ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ خط وسام ہے، ٹھیک ہے، خط وسام اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربک بہت ہی خوبصورت خط ہے، اس میں لوگو ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم اس کے حروف کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم الف سیدھا لکھتے ہیں یا تھوڑا سا یوں لکھ دیتے ہیں الف کو، تو لہٰذا خط وسام کے اندر الف کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لائن کھینچیں گے۔ لائن کا جو یہ ہم نے لائن کھینچ دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیدھا لائن کھینچیں۔ اچھا جی، کھینچنے کے بعد ہم اگلا لیئر لیں گے، لیئر لینے کے بعد یہاں پر آئیں گے ہم، اور اگر ہم اس لائن کو کاپی کریں، اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کی ڈپلیکیٹ لیں، ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اس کو ٹرانسفارم میں جا کر یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد یہ ہو گیا ہمارا۔ ان دو لائنوں کے اندر ہم نے الف کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں یہاں پر برش جو ریسنٹ میں نے استعمال کیا تھا شبتم، میرے پاس عربی کیلیگرافی برشز نہیں ہیں، وہ میں انسٹال کروں گا، تو فی الحال میں اس سے کام چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تقریباً اتنا اس کا سائز رکھیں، رکھنے کے بعد الف یوں لکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑا کرو اوپر سے اور نیچے سے تھوڑا سا کرو، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں تو ریسنٹ میں یہ والا برش لیتا ہوں اور اس کا کلر میں گرین وائٹ رکھ دیتا ہوں، وائٹ نہیں بلکہ وائٹ تو ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا کلر تاکہ وہ ہمیں نظر بھی آ جائے، یہ رکھ دیتا ہوں۔ رکھنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی جانب جو ہے یہاں پر ایک کرو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرو نظر آ رہا ہے، درمیان میں جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک سیدھی لائن نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ کروز اور یہ درمیان میں جو سیدھی لائن ہوتی ہے یہ آپ نے اچھے کر کے لکھنے ہیں، ورنہ یہ اچھا نہیں ہوگا حرف آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ تقریباً برابر ہونے چاہیے، اور یہ کروز بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف آپ اس سے لکھ لیجئے گا۔ 91 رکھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ برش تھوڑا سا اوپر سے نیچے سے کرو اس کے صحیح نہیں بن رہے، میں آپ کو جو خط وسام کا اپنا برش ہوتا ہے وہ دیں گے تو پھر اس سے آپ کا کرو بہت اچھا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو اینگل دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے پر یہاں پر جتنا کرو اوپر ہوگا اتنا ہی نیچے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ زیادہ اوپر سے لا کر نیچے یوں کرو نہ کر دینا، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اس طرح کر کے اپنے انگلی کو چلانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ کبھی ٹیڑھا ہوگا کبھی سیدھا ہوگا، پھر آپ کا ہاتھ یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوم کر کے آپ یوں کر کے اس کو لکھ لیجئے گا، اور جتنا آپ اس کو لکھیں گے اتنا ہی آپ کا ہاتھ اس پر بیٹھ جائے گا اور آپ آسانی سے پھر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے الف الف ڈرا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہم نے بنا دیا تقریباً، اس کو میں تھوڑا سا ٹرانسفارم میں جا کر تھوڑا سا اس کو، اچھا یہ میں نے اس کے ساتھ کاپی کیے، چلیں کوئی بات نہیں، ان کو دونوں کو مرج کر لیتے ہیں، مرج کر کے ہم ان کو اوپر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اگلا جو حرف ہے وہ ہے با۔ با کے لیے ہم پھر وہی ہم لیتے ہیں یہاں پر ریڈ کلر، اور یہ والا مونو لائن کچھ نام ہے اس کا، برش کا، یہ آپ کے انفائنائٹ پینٹر میں ڈیفالٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم لائن کھینچ دیں گے۔ لائن کھینچنے کے لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو لائن کھینچ کے برش کو یہاں پر تھوڑا سا روکے رکھیں تو یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا خود بخود، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر ایک کلک کریں گے تو یہ یہاں پر اینکر پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے، پھر اس سے بھی آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا لیئر لیں، لیئر لینے کے بعد یہاں پر دوبارہ پھر وہی برش لے لیں، لینے کے بعد وائٹ کلر، اور سائز اس کا 97 تھا، 97 جو ہم نے ابھی الف آپ کو بتایا نا، وہی الف آپ نے لکھنا ہے لیکن تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اینگل تھوڑا دیں، اور یہ یہاں سے یہ آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے کی طرف سے، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف سے اوپر جانا ہے، اس طرح کر کے یہاں سے اوپر جانا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں آپ فاصلہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں جو اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فاصلہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں سے اتنا نیچے آئے گا، لائن کے ساتھ ٹچ ہوگا، اور اتنا اوپر جائے گا، اور یہ بالکل بیچ میں فاصلہ نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ میں یہاں پر دوبارہ وہی برش لیتا ہوں، سائز اس کا تقریباً 97، اور یہاں سے اوپر ہم جائیں گے، اوپر جانے کے بعد پھر نیچے آئیں گے اور یہاں سے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً ایسے ہوگا، اور یہاں کا جو کنیکشن ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ برش ذرا سا اوپر سے کرو ہو رہا ہے تو میں اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا سیدھا نہیں، وہ سرکل نہیں دے پا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ یوں لکھیں گے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو کرو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بالکل اگر آپ یہاں پر اس کو سرکل ڈرا کریں گے تو یہ بالکل ایک سرکل شیپ ہمارے سامنے نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فاصلہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور یہاں سے فاصلہ، یہاں سے فاصلہ الف کا جو میں نے بتایا تھا یہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آپ کا ایک با بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل کرو نہیں ہے بلکہ ایک موٹا سا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اگر آپ کے پاس یہ وسام کا برش نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، آپ یہاں پہ اریزر ٹول لیں گے، اور اس کا سائز جو ہے آپ چھوٹا کر لیں گے، کرنے کے بعد یہاں سے ایک لائن کھینچ دیں گے یوں کر کے، اور اس کو یوں کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ
بالکل ایک باریک سا کرو بنے گا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد یہاں پر اس کے نقطے لگانے، نقطہ یہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نقطے والے برش بھی آپ کو دے دیں گے ہم، سائز اس کا تھوڑا سا بڑا کر دیں اور نقطہ یہاں پہ لگا لیجئے گا، اور نقطہ جو ہے یہاں پر الگ لیئر میں لگا لیجئے گا تاکہ اس کو ٹرانسفارم کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اگر الگ لیئر میں نہیں لگا ہوگا تو پھر جو ہے اس کو یہ پھر اس حرف کے ساتھ ٹرانسفارم ہوگا، پھر یہ اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور ان دونوں کو میں مرج کر دیتا ہوں، نقطہ اور اس حرف کو، کرنے کے بعد ٹرانسفارم میں جا کر ان کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے با لکھنے کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں؟ دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ایک تو اس الف کا آپ نے مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے، مشق کرنے کے بعد وہ جو سیدھا اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس الف کا آپ نے مشق کرنا ہے۔ مشق کرنے کے بعد ایک اور چیز کی مشق کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہاں سے نیچے سے یہ بھی ایک الف ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ اس کو سائڈ سے یوں گھمائیں گے تو لہٰذا یہ الف ہی ہے، دیکھیں یہ وہی الف ہے، یہاں سے یوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی آپ مشق کریں گے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک۔ پھر یہاں سے آپ الف جوڑ دیں گے تو یہ با بن جائے گا، یہاں سے آپ یوں، اور یہاں سے آپ یوں آ جائیں گے تو یہ آپ کا با بن جائے گا، ٹھیک۔ بہرحال با ایک تو اس کا یہ والا با ہوتا ہے شیپ، ٹھیک ہے، دوسرا آپ سمپلی جو ہے یہ والا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا بھی میں ٹرانسفارم دیکھیں، ٹرانسفارم میں نے الگ لیئر میں لکھا نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے جو ہے پچھلا والا با بھی اس کے ساتھ سلیکٹ ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو الگ لیئر میں لکھیں گے، زیادہ اوپر سے نہیں، ہلکا سا جیسے آپ نے یہاں پر اس نیچے والے با کو لکھا ہے، یہاں سے ہی آپ یہ والا لکھیں گے، باقی آپ کا اوپر سے آنے والا جو الف ہے چھوٹا سا وہ نہیں ہوگا، باقی یہ وہی با ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، اوکے۔ اچھا جیم، اب جیم کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو میں ہائڈ کر دیتا ہوں سب کو، اچھا ایک منٹ، ان کو میں کیا کر دیتا ہوں، ہائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہائڈ کرنے کے بعد نیا لیئر لیتے ہیں، لیئر لینے کے بعد میں یہاں پر یہ مونو لائن لے لیتا ہوں برش، اور اس کے بعد یہاں پر ہم اوپر سے نیچے کی طرف لائن کھینچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جیم لکھنے کے لیے آپ نے وہی الف لکھنا ہے، یہاں سے یہ، ٹھیک ہے، اس کے آپ مشق کریں گے، اب جتنی اس الف کی مشق کریں گے آپ کا یہ جیم کا جو سرا ہے وہ بھی بہترین ہوگا، ٹھیک ہے، یہ الف۔ اور آپ نے ایک اور چیز کی مشق کرنی ہے، وہ ہے یہ الف تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی بھی مشق کرنی ہے، اپر باؤل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو یوں کر کے آپ نے مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے 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 آپ مشق کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ یوں الف لکھیں گے، پھر یہاں سے آپ جوڑ دیں گے اس کو، یہاں سے پھر وہی الف لکھا جائے گا، یا میں آپ کو سمجھاؤں تو پھر یہاں پر ایسے ہوگا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک پھر وہی الف ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سمجھایا تھا یہ وہی الف ہے، اور یہاں سے یہاں تک بھی وہی الف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر فاصلے وہی ہیں، اور صرف جو ہے یہاں پر تبدیلی کیا ہے، ایک بیچ میں ہم نے اسٹیپ ایڈ کر دیا، اور وہ کیا ہے، یہ والا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر سے گھوم کے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرکل سا
آرک جس کو آپ کہتے ہیں، سیمی سرکل جو ہوتا ہے وہی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بیچ میں آپ نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا جیم. ٹھیک. اچھا، اس کو میں چھوٹا 9. اچھا، یہاں سے بیسک. اچھا، لائن ہم اس لائن لیئر میں ہی لکھا ہے ہم نے اس کو، لہٰذا ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں سے الگ لیئر میں لکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہر چیز کو آپ الگ سے لیئرز میں لکھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو یہ لکھنے میں. ٹھیک. اچھا، یہاں پر جیم، اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹا کر کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ یوں کر کے مشق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جیم کا ایک اور بھی شیپ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الف تو ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ، اور یہاں سے یہ بھی ایسے ہی رہے گا، لیکن یہاں سے ہم اس کو یوں موڑ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. میں اس کو ذرا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں. ٹھیک، کچھ اس طرح کا بنے گا جیسے یہ. ٹھیک. اور یہ زیادہ آپ اوپر نہ لے کے جائیں، یہیں سے ہی. ٹھیک ہو گیا. یہ جیم ہمارا بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شیپ ہے اس کا. یہاں سے اوپر جائیں، یہاں سے جائیں، اور یہاں سے آئیں. یہ ہو گیا. اور یہ. ٹھیک. یہاں سے اوپر جائیں گے، اور یہاں سے پھر نیچے سے وہی شیپ ہم نے لکھ دیا تھا، اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ. ٹھیک ہے. یہ بات، یہ تقریباً 2-3 شیپ ہیں جیم کے. ٹھیک ہو گیا. تو جیم تک آپ مشق کر لیجئے گا، الف با جیم. ٹھیک ہو گیا. جیم، الف اور با. یہاں با کو آپ یہ والا پہلے بنائیں اور یہ والا اس کے بعد بنائیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ چیزیں ان کی مشق کر لیجئے گا، اپر باؤل کی کر لیجئے گا، لوور باؤل کی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے آپ مشق کر لیجئے گا. اس طرح کر کے آپ اس کی مشق کر لیں، بہت زیادہ کریں تاکہ آپ کا ہاتھ چل جائے اس کے اندر. جب ہاتھ چل جائے گا تو پھر آسانی ہے، پھر آپ کسی بھی طریقے پر کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں پر ایسے مشق کر کے لائنیں کھینچیں اور یوں کریں، اور نیچے سے یوں کریں، یہاں سے یوں کریں، یہاں سے یوں کریں. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کر کے اپنے پریکٹس کو جاری رکھیں. تو امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا، اور مشق کر لیجئے گا. اور مشق کر کے اپنا جو ورک ہے وہ اسکرین شاٹ کمنٹ میں سینڈ کر دیجئے گا، ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.